کی ایک آیت سے انشاءاللہ بات کو سمجھتے ہیں. یہ ان کے لیے ہے جو دین کو جھٹلانے والے, جزا اور بدلے کو جھٹلانے والے. سورہ ماؤن, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آیت الذی یکذب بالدین, اے پیغمبر کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو جزا اور سزا کے دن کا انکار کرتا ہے. اب جزا اور سزا کے دن کا انکار کرنے والے کو دیکھے اللہ تعالیٰ قرآن میں. سورہ ماؤن تو سب کو پتہ ہے, پورے پڑھتے ہیں اپنے. یہ آخری سوروں میں سے آخری کی 10 سوروں میں سے ایک سورہ ہے. اور آیت الذی یکذب بالدین. اللہ تعالیٰ مجھے, اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا اور سزا کے دن کا انکار کرتا ہے, جھٹلاتا ہے. اب اس کی علامتیں بتا رہے ہیں. یہ جزا اور سزا کے دن کو انکار کرنے والے لوگ ہیں. ان کی علامتیں کیا ہے؟ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یتیم کو دھکے دینے والے, یتیم کو کیا سمجھتے ہیں؟ منحوس سمجھتے. کسی بیوہ ہو گئی, بیوہ کے ہاتھ سے شادی شدہ کپل پھول نہیں پہنتے اپنے پاس, اور یتیم بچہ آ گیا تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا, اچھے کام نہیں کراتے اس کو, یتیم ہے نا. یہ پورے مشرک مکہ کی عادتوں پہ عمل ہے. پورا مشرک مکہ جیسا کرتے تھے, آج ہمارے اندر وہ چیزیں اللہ حفاظت. یتیم کو برا سمجھتے ہیں, یتیم کو دھکا, اس کا مال کھا جاتے. مگر یتیم دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم دنیا میں تشریف لے گئے. ہم یتیم کو کیا سمجھتے ہیں؟ منحوس سمجھتے, برا سمجھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آئے تو آپ کے والد صاحب نے یتیم پیدا ہوئے. نبی کریم آپ نے یتیموں کو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پیدا کر کے یتیموں کو سہارا دے دیا. وہیں یتیموں کا سہارا, یہ کوئی یتیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کیا مقام ہے اس کا؟ مگر ہمارے پاس کیا مقام ہے اس کا؟ ہم اس کو منحوس سمجھتے, اس کو دھکا دیتے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دین کو جھٹلانے والے لوگ ہیں. یہ جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے والے لوگ, ان کی علامت ہے یتیم کو دھکا دینا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے یتیم سے؟ ایک واقعہ ہے, ٹائم زیادہ ہو گیا, باتیں جو ہے نا ختم ہی نہیں ہو رہی, ہوگا ٹائم ختم ہو گیا. بس جلدی بات کر لیتے تاکہ ٹائم مینیج کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے کے جا رہے, سارے لوگ چلے گئے, صحابہ کرام چلے گئے. ایک یتیم بچہ جو ہے نا کونے میں ٹھہر کے رو رہا ہے. دوسرے بچے اچھے کپڑے پہن کے باتیں کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں. اور کوئی اپنے والد کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہے. مطلب لوگوں کی عید چل رہی ہے, اچھے کپڑے پہنے ہوئے, کوئی عیدگاہ جا رہا ہے, کوئی کھیل رہا ہے, ساری چیزیں. مگر ایک یتیم بچہ بیٹھ کے رو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین جب اس کو دیکھے روتا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے. بولے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا مگر کبھی دیکھا نہیں تھا, چہرے سے واقف نہیں تھا, آپ کو دیکھا نہیں تھا کبھی. تو اس نے کہا حضرت سب لوگ چلے گئے, آپ بھی جائیے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کہاں جاتے ہیں؟ یتیم رو رہا ہے. ارے بیٹا بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہے ہو؟ اب اتنے پیار سے پوچھے تو اس نے بتا دیا کہ حضرت میں یتیم ہو گیا, میرا والد فوت ہو گیا, میری ماں نے دوسری شادی کر لی, میرا باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا, دوسرا باپ جو تھا. اب میں یتیم ہو گیا, سارے بچے کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں, میں یتیم ہو گیا, میرا کیا قصور ہے؟ میں اس بات سے رو کے اللہ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں یتیم کیوں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اے بیٹا اگر تمہارا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے اور تمہاری ماں سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے, اور اگر تمہاری باجی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے, اس نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو ایسے ہزاروں باپ قربان, جو میرا باپ فوت ہوا ہے ویسے ہزاروں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. تو آپ نے کہا چل میرے ساتھ, اس کا ہاتھ پکڑا آپ نے. اب عیدگاہ نہیں گئے, عید کی نماز ہے, خطبہ دینا ہے, صحابہ کی مقدس جماعت ویٹ کر رہی ہے, عید کا دن ہے. وہ نبی کے گھر تشریف لائے. فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسنین نے کریمین کے کپڑے پہنائے. تو کیا ملا اس کو؟ حسنین نے. تو یتیم کا مقام اللہ کے رسول کے پاس کیا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے؟ اور جو یتیم کو دھکا دیتا ہے وہ کون ہے؟ دین کو جھٹلانے والا, جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے والا. اب وہ کپڑے وپڑے پہن کے جب نکلا, دوسرے بچے وہاں پر کھیل رہے تھے, دیکھا رو رہا تھا. اب ہاتھ میں کس کے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. اب بچے دیکھ کے بولے اس کا تو مقدر ہی بدل گیا, یہ کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ سردار الانبیاء کے ساتھ جا رہا ہے, امام الانبیاء کے ساتھ جا رہا ہے. اب آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہے اس کی.
جب پہلے رو رہا تھا نا آنکھوں میں بات ہو رہی ہے کہ نا مقدر, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا مقدر پایا بھائی, تھوڑی دیر پہلے رو رہا تھا اب ہاتھوں میں کس کی آ گیا, سردار الانبیاء کے ہاتھ میں آ گیا. تو وہ لوگ کہہ رہے کیا مقدر پایا یتیم ہو کے بھی, کاش ہمارے باپ بھی مر جاتے اور ہم نبی کے ہاتھ میں آ جاتے. اب جن کے باپ ہیں وہ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ ہم بھی یتیم ہو جاتے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ جاتے. تو یہ یتیم کا مقام اللہ کے رسول کے پاس ہی ہے. اور ہم کیا کریں, اگر ہم دیکھیں ہماری کمائی میں یہ سارے لوگوں کا حق ہے. ہمارے خاندان میں کوئی یتیم ہے تو اپنا حق تھوڑا پہنچا دینا, جیسا ہمارے بچوں کا حق ہوتا ہے. ہم نے کوئی یتیم کو جو نا آنکھیں نہیں بن کے لینا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں اپنے جو جتنی کمائی ہوتی ہے نا, میں, میرے امی ابا, بھائی بہن اور میری بیوی, میرے بچے, اس میں سیلری ختم ہو جاتی ہے. کتنی بڑی سیلری بھی یہ ختم کر دیتے ہیں. خواہشات بھی اس میں, امی کے بھی, ابا کے بھی, بہنوں کے, بھائیوں کے, بیوی بچوں کے خواہشات بھی اس میں سب ڈال لیتے ہیں. یہ نا پورا حق ہے سب کا. تو ہم یتیم کو دھکا دینے والے, ہم جو ہے نا کچھ پہنچانے والے بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک کے, عید کی نماز روک کے اس کو خوش کرے نا, تو تم اپنے گھر کے خرچے تھوڑے روک کے اس کو خوش کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو روکے, خطبے کو روکے, پورا کام روک کے تھوڑا خوش کرے نا, تھوڑا جتنا دو. ایسا نہیں کہ بھرو بول, جو آپ دے سکتے اس کو. ایک اپنے خاندان میں یتیم ہے تو اپن اس کو پہنچا دیں. صلو علی النبی. یہ آیت ختم کر لیتے ہیں, بات تو بہت ہی انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے, ایسے نمازیوں کی بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے. کھانا نہیں کھلاتے, اب وہ غریبوں کو کھانا کھلا دے, اب وہ 11ویں کرتے, اپن 12 فات کرتے, اس میں کون کھاتے ہیں, سیٹا کے کھاتے ہیں اس کے اندر کھانا, معاون سے نکل جاتے ہیں اپن. اولیاء اللہ کیا کرے, 11ویں کا کھانا, 12 فات کا کھانا بول کے سورہ معاون سے نکال دیے, وہ دین کو جھٹلانے والوں سے نکال دیے. وہ کام کنڈے بول کے, پھر یہ چھٹی, وہ فاتحہ, وہ یہ بول کے جتنے فاتحہ کے جتنے نامہ لے کے کھانا کھلانے لگاتے ہیں سب کو. اور وہ کھانے میں کون کھاتے ہیں پورے, وہ غریباں کھاتے جی. کوئی سیٹ والا آگے 11ویں کا کھانا نیچے روڈ پہ بیٹھ کے کوئی سیٹ نہیں کھاتا آگے. اپن کم بیٹھ کے کھائے, باہر آنے کے بعد, چلو باہر آنے سے پہلے جو سائیکلیں پھرتے تھے بیٹھ کے ڈھونڈ کے کھائے ہوں گے, اب جا کے کھاتے 11ویں کا ہو رہا بول کے نہیں آتے بھائی, کیونکہ اب پیسے والے ہیں, آپ نہیں آتے, گھر میں بیٹھ کے کھاتے. تو وہاں جا کے کون کھاتا, وہ سائیکل والا ہی کھاتا وہاں جا کے. جو گھر میں روز زیادہ کھانا نہیں بنتا وہ نہیں کھاتا, وہ غریب ہی کھاتا. تو یتیم کو کھانا نہیں کھلانے کی ترغیب, اگر کھانا کھلانے والے ہو گئے یتیم کو, مسکین کو, یہ سورہ معاون کی جو سزا ہے اس سے نکل گئے. تو سزا اور جزا دیکھ رہے ہیں, جب سزا کیسا نکلنا, جزا کیسا حاصل کرنا اور سزا سے کیسا بچنا. اور کیا کرتے ہیں, یہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے. نماز تو پڑھتے ہیں نمازیوں کے لیے نا, نمازی مطلب قرآن ان کو نمازی کہہ رہا ہے. یہ کیا ہے, قرآن کیا کہہ رہے تھے, ایسے نمازیوں کی بڑی خرابی ہے. نمازی مطلب نماز پڑھنے والا ہے, وہ اللہ تعالیٰ وہ واضح کر دیے کون ہے, وہ نماز پڑھنے والا ہے, اس کے لیے خرابی ہے. واہ, نماز پڑھے تو خرابی ہے. تو 20% نماز پڑھنے والے ہیں نا, اس میں بھی خرابی ہے. ہمارے میں 80 میں بھی ہوں گے, اس میں جو یہ غلطی کرے گا تو ہم بھی اس میں آئیں گے. ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے. اللہ بول کے غائب ہو گیا. اب پوری بات نہیں, حضرت اللہ کا مثال بہت بڑی مثال ہو جاتی ہے. غافل ہے, نماز میں ہے ہی نہیں, غافل ہے, غفلت میں پورا. پھر نماز کتنے پڑھا بھی نہیں معلوم, 4 پڑھے 3 پڑھے, غافل ہے پورا. کیا سورے پڑھے وہ بھی نہیں معلوم, کیا پڑھے تھے بھائی پہلے سورے میں. ارے بھائی وہ اگر ایک ہی پڑھتا تو یاد آتا اس کو, اگر وہ ایک ہی سورہ پڑھتا تو کیا آتا, وہ مطلب انداز سے بولتا میں وہی پڑھا بول کے. اگر وہ ملٹیپل سورے پڑھنے والا ہے تو مشکل ہے بتانا کتنے سورے پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. نماز میں چوری کرتا ہے, بدبخت چور ہے. وہ چور ہے مگر بدبخت ہے, بڑا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے؟ نماز میں چوری وہ ہے جو رکوع اور سجود صحیح نہیں کرتا, وہ نماز میں چوری کرتا ہے. چور بولے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا چور بولے اس کو. کون ہے چور؟ نماز میں چوری کرنے والا ہے. کیا کرتا؟ رکوع صحیح نہیں کرتا, سجود صحیح نہیں کرتا. اور قرآن کہہ رہا ہے
جو غافل ہے وہ دین کو چھٹلانے والا ہے، جو نماز میں غافل ہے وہ دین کو چھٹلانے والا ہے، جو رکوع سجود صحیح نہیں کرتا حدیث میں آیا وہ چور ہے، نماز میں چوری کرنے والا ہے وہ، کہ رکوع میں گئے اٹھے ایسا ہی ہو، سجدہ رکوع کیا ہے. تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی، کافی ٹائم ہو گیا، اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اسے قبول فرمانے مولا، اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام.